درباری نے بادشاہ کے کان بھرے اور کہنے لگا، حضور، ملا نصیر الدین تو آپ کو مرتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے۔ اس نے بہت سے لوگوں کو اس بات پر قرض دیا ہے کہ جب آپ مر جائیں گے تو وہ قرض واپس کر دیں، لہٰذا وہ تو آپ کی موت کا انتظار کر رہا ہے۔ بادشاہ کو بہت غصہ آیا کہ جس شخص کو میں نے اتنی عزت دے رکھی ہے وہی میری موت کا خواہش مند ہے۔ اس نے غصے سے آگ بگولا ہو کر ملا نصیر الدین کو بلوایا اور اسے پوچھا، کیا یہ سچ ہے کہ تم نے خزانے کا روپیہ کئی غریبوں کو اس وعدے پر قرض دے رکھا ہے کہ جب بادشاہ مر جائے تو واپس کر دینا؟ ملا نصیر الدین نے جواب دیا، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے۔ شکریہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ملا نصیر الدین اپنی دلچسپ باتوں کی وجہ سے بہت مشہور تھا۔ اس کی انہی باتوں کی وجہ سے بادشاہ نے اسے اپنا خاص وزیر بنا لیا تھا۔ وہ ہر روز ملا نصیر الدین کی دلچسپ باتیں سنتا اور خوش ہوتا۔ بادشاہ ملا نصیر الدین کو بہت پسند کرتا تھا۔ یہ دیکھ کر درباری ملا نصیر الدین سے حسد کرنے لگے اور وہ ہر وقت اسے بادشاہ کی نظروں سے گرانے کی ترکیبیں سوچتے رہتے، کیونکہ ملا نصیر الدین کو بادشاہ بہت پسند کرتا تھا اور سب درباری ملا نصیر الدین سے حسد کرتے تھے کہ وہ بادشاہ کی نظروں میں کیوں اتنا مقبول ہے۔ آخر انہیں ایک موقع ہاتھ آ ہی گیا۔ انہیں معلوم ہوا کہ نصیر الدین نے کئی غریبوں کو اس وعدے پر روپیہ قرض دے رکھا ہے کہ جب بادشاہ مر جائے گا تو قرض واپس کر دینا۔ جو بھی اس سے قرضہ مانگنے آتا اور جو بھی غریب اس سے کسی قسم کی مدد مانگتا تو وہ بادشاہ کے خزانے سے اس کی مدد کرتا اور اسے قرض دیتا تھا، اور بدلے میں قرض لوٹانے کے بارے میں جب قرض دار پوچھتا تو ملا نصیر الدین اسے یہی کہتا کہ جب بادشاہ مر جائے گا تم قرض واپس کر دینا۔ جب درباریوں کو یہ بات پتہ چلی تو وہ بہت خوش ہوئے کہ انہیں اب ملا نصیر الدین کو بادشاہ کی نظروں سے گرانے کا ایک موقع مل ہی گیا۔ ایک درباری نے بادشاہ کے کان بھرے اور کہنے لگا، حضور، ملا نصیر الدین تو آپ کو مرتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے۔ اس نے بہت سے لوگوں کو اس بات پر قرض دیا ہے کہ جب آپ مر جائیں گے تو وہ قرض واپس کر دیں، لہٰذا وہ تو آپ کی موت کا انتظار کر رہا ہے۔ بادشاہ کو بہت غصہ آیا کہ جس شخص کو میں نے اتنی عزت دے رکھی ہے وہی میری موت کا خواہش مند ہے۔ اس نے غصے سے آگ بگولا ہو کر ملا نصیر الدین کو بلوایا اور اسے پوچھا، کیا یہ سچ ہے کہ تم نے خزانے کا روپیہ کئی غریبوں کو اس وعدے پر قرض دے رکھا ہے کہ جب بادشاہ مر جائے تو واپس کر دینا؟ ملا نصیر الدین نے جواب دیا، بادشاہ سلامت، آپ نے بالکل ٹھیک سنا ہے۔ بادشاہ بہت ناراض ہوا اور بولا، نصیر الدین، کیا تو میری موت چاہتا ہے؟ ملا نصیر الدین نے کہا، حضور، میں نے تو یہ سب کچھ آپ ہی کی سلامتی کے لیے کیا ہے۔ بادشاہ اور درباری بڑے حیران ہوئے اور پوچھنے لگے، وہ کیسے؟ ملا نصیر الدین کہنے لگا، حضور، جن غریبوں کو میں نے اس وعدے پر قرض دیا ہے کہ بادشاہ کے مرنے کے بعد واپس کر دینا، وہ تو دن رات آپ کی سلامتی کی دعائیں مانگتے ہیں اور آپ کی لمبی عمر کی دعائیں مانگتے ہیں تاکہ آپ زندہ رہیں اور انہیں کبھی قرض واپس ہی نہ کرنا پڑے۔ بادشاہ سن کر بہت خوش ہوا اور دشمن اپنا سا منہ لے کر رہ گئے۔ بادشاہ نے اس انوکھے جواب پر اپنا قیمتی ہار ملا نصیر الدین کو انعام میں دے دیا اور اس کی بہت تعریف کی، اور اس دن کے بعد سے بادشاہ کی نظروں میں ملا نصیر الدین کی قدر و قیمت اور بڑھ گئی۔ اسی لیے کوئی بھی کام کرتے وقت
آپ کی نیت اچھی ہونی چاہیے. اگر آپ کی نیت اچھی ہوگی تو کوئی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا.